الصلاة خير من النوم۔ انسان وہ ہے جو اپنے بچے کو پیدائش سے لے کر جوانی کی دہلیز تک تربیت کرتا ہے۔ یہ تربیت کے لمحات ہی تو ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان پڑھی جاتی ہے۔ اذان کیوں پڑھی گئی؟ اذان کا موقع کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اذان صرف نماز کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر اذان نماز کے لیے پڑھی جاتی ہے تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو اس کی نماز کون سی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نماز جنازہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے بھی کوئی مذاق کی بات ہوگی کہ اذان 70 سال پہلے ہو اور 70 سال کے بعد جنازے کی نماز ہو، نماز جنازہ 70 سال کے بعد ہو۔ اچھا، سلمان رشدی پیدا ہوا تھا تو اذان ہوئی تھی، اب مرے گا تو کیا کوئی اس کی نماز پڑھے گا؟ اس اذان کی نماز کون سی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی کافر مسلمان ہوا 45 سال کی عمر میں، پیدائش پر اذان تو نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ ہو گیا ہے مسلمان تو نماز جنازہ تو ہوگی۔ تو آپ بتائیں اس کی اذان ہوئی کب؟ نادان، تجھے پتا نہیں ہے ہر وقت اذان نماز کے لیے نہیں ہوتی۔ جو مسجد کے مینار سے اذان ہوتی ہے اس پر نماز ہوتی ہے، لیکن بچے کے کان میں اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں شیطان کو بھگانا مقصود ہوتا ہے۔ بس یہی حال قبر کا بھی ہوتا ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہو تو شیطان کچوکے لگاتا ہے، تو اسے بھگانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اذان دو، اور ادھر قبر میں جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے ذرا مجھے بھی خدا کہہ دے تاکہ تو کامیاب ہو جائے۔ تو آقا نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت شیطان ہوا خارج کرتے بھاگ جاتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہوا تو وہاں ستانے آیا، اذان دے کر بھگا دیا، اور جب انسان مومن مر گیا تو وہاں سوال و جواب میں بہکانے آیا، تو وہاں بھی اذان دے کر کے شیطان کو بھگا دیا۔ بارش نہ ہو تو اذان پڑھو، زیادہ ہو تو اذان پڑھو، طوفان آئے تو اذان پڑھو، کھیتیاں برباد ہو جائے تو اذان پڑھو۔ اذان کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان پڑھی جاتی ہے۔ یہ تربیت کا پہلا مرحلہ ہے۔ گویا کہ اس کے کان میں کہا جاتا ہے او بچے، تو بتوں کے پجاریوں کے یہاں نہیں آیا، تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے یہاں۔ یہ تربیت کے مراحل ہیں، پہلے دن کے بچے سے، پہلے دن کے بچے۔ اور اللہ اکبر، آج تو سائنس تحقیق کر کے کہہ رہی ہے، میرے رسول نے آج سے 14.5 صدیاں پہلے کہا تھا جب رشتہ تلاش کرو تو لڑکی کا گورا رنگ نہ دیکھنا، اس کے باپ کا محل نہ دیکھنا، اس کا نسب اعلیٰ اور افضل نہ دیکھنا۔ میرے رسول نے فرمایا تھا، قربان مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر پوری دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں رسول، اور بتا رہے ہیں کہ جب تم رشتہ لے کر کے جانا، رنگ ساولا ہو تو چلے گا، نسب میں کچھ کمی ہو تو چلے گا، لیکن اس کو دیندار دیکھنا۔ یا رسول اللہ، ایک بیوی کی تلاش کے لیے نکلے تو دینداری کیوں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں دیندار ہوگی، اولاد بھی دیندار ہوگی۔ ماں آوارہ ہوگی، کبھی اولاد دیندار نہیں ہو سکتی۔ سلمان رشدی گستاخ رسول ہے، میں نے اس کی زندگی پڑھی، اس لیے کہ مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں عاشقوں کو بھی پڑھتا ہوں تو بلال پاتا ہوں، اور میں گستاخوں کو بھی پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے پورے ہندوستان میں دونوں چہرے پیش کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بلال کو پڑھا۔ بلال کی ماں کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھی، لیکن تھی شریف، اس لیے اللہ نے عاشق بیٹا دیا۔ اویس کی ماں بڑی نیک تھی رضی اللہ تعالی، لیکن تھی شریف، اللہ نے عاشق بیٹا دیا۔ جب ہم نے سلمان رشدی کی ماں کا کیریکٹر پڑھا تو ہمیں پتا چلا کہ نکاح سے پہلے سلمان رشدی اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا تھا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی ہے، بوڑھی مائیں بھی ہے، مجھے لوگوں کے تقدس کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، بات بھی پہنچانی ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں بچہ آ گیا تھا سلمان رشدی کی شکل میں، تب مجھے پتا چلا کہ معیار ملا۔ پھر میں نے قرآن میں ڈھونڈا کہ ایسا کیوں ہے، توجہ آپ کی، میں نے قرآن میں ڈھونڈا کہ ایسا کیوں ہے کہ شادی سے پہلے جو بچہ پیٹ میں آتا ہے وہ حلالی تو نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ گستاخ ہوتا ہے۔
میں نے قرآن میں تلاش کیا کہ آخر غیر حلالی گستاخ کیوں ہوتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں سورہ نون والقلم میں بیان کیا، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب جو تجھ سے پیار نہیں کرتے، جو تیری بے ادبیاں کرتے پھرتے ہیں، وہ اپنی باپ کی اولاد ہوتے ہی نہیں۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی تو میں دنگ رہ گیا، اور مجھے سلمان رشدی کا کردار اس میں مل گیا، اور میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا کہ حضور اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، تو مجھے عاشقوں کی فہرست بھی اس میں مل گئی، اور اس میں غداروں کا ذکر بھی مل گیا کہ جن کے نسب سلامت نہیں ہوتی وہ بے ادب ہوتے ہیں۔ اب ہمیں نسب کو ڈھونڈنے کے لیے شجرے نہیں پڑھنے پڑتے، بلکہ اللہ نے معیار دے دیا، جس کو نبی پر فدا دیکھو سمجھ جاؤ ماں شریف تھی، اور جس کو نبی کا بے ادب دیکھو سمجھ جاؤ کہ سلمان رشدی کی ماں کی طرح اس نے کوئی غلطی کی تھی۔ اللہ اکبر، اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نکاح کرنے نکلو تو شریف اور بیوی ڈھونڈو، کیونکہ جب ماں نیک تو اس کا دودھ پینے والا بچہ بھی نیک ہوگا۔ یوں دیکھیں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں جب ماں نیک ہوتی ہے، کیسی نیک، وقت ختم ہو گیا ہے لیکن گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں وقت کی گنجائش کے ساتھ۔ ماں نیک ہوتی ہے، توجہ فرمائیں، میری مائیں اور بہنیں بھی، سیریل دیکھنے والی ماں کا بیٹا نیک نہیں ہوتا، آوارگی کرنے والی ماں کی اولاد نیک نہیں ہوتی، اس لیے کہ دھتورے کے پودے میں کبھی گلاب نہیں لگتا، جب گلاب کا پودا لگتا ہے تب اس میں گل بھی گلاب کا آتا ہے، چمپا کا پودا لگتا ہے اس میں پھول بھی چمپا کے کھلتے ہیں، نسترن اور یاسمن اسی پودے میں لگتے ہیں جیسا بیج ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہوئی، بیج تو آپ نے نیم کا لگایا، پھر آپ آم کی تمنا کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں نیک ہوگی، ماں بیج کی حیثیت ہے، باپ درخت کی حیثیت ہے، یہ بیج اور درخت جب ملتے ہیں تو اس وقت پھر گل کھلتے ہیں۔ کیسے؟ اگر ماں نیک ہے، کیسی نیک؟ اللہ اکبر، آئیے کائنات کی سب سے نیک ماں کا ذکر کروں تاکہ سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ ماں نیک ہے، کیسی نیک؟ اسی ماں کا نام سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عاتقہ، پرہیزگار میں پرہیزگاری بھی ایسی کہ مریم بھی حیرت سے تکتی ہے۔ اللہ اکبر، عبادت گزار ایسی کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، ایسی باحیا کہ جبریل آئے تو پہلے اجازت لینے کے لیے سر جھکائے پھر اس کے گھر میں آئے۔ اسی پاک دامن خاتون کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ نیک کیسی ہے کہ اللہ اکبر، شوہر ہے، بچے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد جب نفل پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتی ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتی ہے، کبھی رکوع میں پوری رات ختم کرتی ہے، اور جب سجدے پہ آتی ہے تو قربان جبریل بھی حیرت سے تکتا ہے کہ یہ کیسی سجدہ کرنے والی ساجدہ ہے کہ ساجد سجدے پہ فخر کرتا ہے لیکن سجدہ فاطمہ پہ ناز کرتا ہے، اور جب سجدہ کرتی ہے تو سبحان ربی العالی میں پوری رات بسر کرتی ہے۔ جب نبی کی مسجد سے آواز بلند ہوتی ہے، حسرت سے سر اٹھا کر نماز مکمل کر کے یوں کہتی ہے میرے قریب ایک رات اتنی لمبی تو دے دے کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر سکے۔ بیٹوں کو لوریاں دیتی ہے تو گانوں اور غزلوں کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر کے لوریاں دیتی ہے۔ جس کا چکی چلانا بھی تلاوت قرآن پر، جس کا پانی بھرنا بھی تلاوت قرآن پر۔ میں عرض کرنے چلا تھا کہ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ ماں جس ٹائپ کا کھانا بناتی ہے اس کی خوشبو بچے تک جاتی ہے اور بچہ اس خوشبو سے مانوس ہوتا ہے، اور جن ڈشوں کو ماں نے بچے کو پیٹ میں رکھ کر کے پکایا وہی بچہ کھانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ آپ کو بتاؤں بنگال کے اندر مچھلی اور
चावल चलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मछली चावल 3 टाइम रखें तो लोग नाक चढ़ा के कहेंगे, ए मौलवी, अगर तुझे दावत करने का ढंग न था तो मुझे तंग क्यों किया? आप मुझे बताएं, बंगाली शान से खाए, महाराष्ट्र वाला क्यों न खाए? गुजरात वाले गोश्त, रोटी और दाल और फिर चावल, सारी सब्जियों के एक साथ खाते हैं। अल्लाह अकबर। अगर ये चीज आप केरला में रख दे, वो रोटी खाने खिलाने को कश्मीर में भी मेहमान की बेअदबी तस्वुर करते हैं, वो तंग आते हैं। आप मुझे बताएं, इंसान केरला वाला भी रोटी नहीं खाता, वो चावल कसरत से खाता है। बंगाल वाला मछली और चावल कसरत से खाता है। महाराष्ट्र वाले का अपना अंदाज है, इंसान सब यार सब बराबर है, फिर वो खाता है, तुम क्यों नहीं खाते? पता चला जब वो अपनी माँ के पेट में था तो माँ ने वो डिशें खूब बनाई, तो वो उसी खाने से मानूस हो गया, इसलिए अब वो वही खाने खाता है। महाराष्ट्र वाली माँ ने ये डिशें बनाई, इसलिए ये इससे मानूस हो गया, इसलिए ये यही खाने खाता है। इसीलिए देखना, गरीब माँ के बेटे तेज को जल्दी से हजम कर जाते हैं, क्योंकि माएं चटनी पर गुजारा करती है, लेकिन मालदार माओं के बच्चे अगर तेज खा ले तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, वो हजम नहीं कर पाते। ये क्यों हुआ? साइंस कह रही है माँ की पकाई हुई डिशें बच्चों पे असर करती है। नादान, मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले कहा था, आज तू कह रहा है कि डिशें भी बच्चों को मुतासिर करती है। अरे जब खाने की डिश की खुशबू पेट में रहने वाले बच्चे को मुतासिर कर सकती है, तो क्या किरदार की खुशबू बच्चे को मुतासिर नहीं कर सकती? अल्लाह अकबर। इसीलिए तो उम्मुल खैर के घर में जब बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम अब्दुल कादिर रखा गया। जिस दिन पैदा हुए वो दिन रमजान शरीफ था, सुबह से लेकर गुरूब तक के कभी माँ का दूध नहीं पिया। लोग हैरान थे, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि दूध नहीं पीता। 29 का चांद होता तो लोग अब किसी से शहादत नहीं लेते, कहते चलो अब चलो 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 अबू साले के घर चले, क्योंकि रमजान शुरू होगा तो उसका बेटा दूध नहीं पिएगा। माँ जब उम्मुल खैर जैसी होती है तो बेटा रोजेदार पैदा होता है, और माँ फातिमा जैसी हो तो बेटा इमाम हुसैन जैसा पैदा होता है। वो हुसैन किसी का बेटा मीनार पे कुरान पढ़ता है, किसी का बेटा मेहराब में कुरान पढ़ता है, किसी का बेटा मिंबर पे कुरान पढ़ता है, किसी का बेटा स्टेज पे कुरान पढ़ता है। कोई एक बेटा मुझे ऐसा दिखा दे जिसका बेटा नेज़े पे कुरान पढ़ता हो। नेज़े पे कुरान पढ़ने वाला सिर्फ सैयदा फातिमा का बेटा है। माँ जब फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे कुरान सुनाता है, और जब माँ फातिमा होती है तो बेटी सैयदा ज़ैनब जैसी होती है। ज़ैनब कैसी कि अगर कूफा के दरबार में खुतबा भी दे तो लोग ज़ैनब की निस्वानी आवाज को न सुन सके, वो अली मुर्तजा के लहजे में खुतबा देती है। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। आज अगर आप अपनी औलाद को नेक देखना चाहते हैं, माँ बाप नेक बने, माँ बाप परहेजगार बने, कुर्बान